ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین سامعین، سب سے پہلے درود شریف، درود پاک ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل کے اوپر لاکھوں درود۔ اللہ قبول فرمائے۔ جمعہ کا دن کل ہے اور جمعہ کی رات ہے۔ رجب کا مہینہ ہے، بہت نیک مہینہ ہے۔ حالات بھی بہت خراب ہیں دنیا کے، اور مسلسل کرونا کے بعد مصیبتیں چلی آ رہی ہیں۔ سب حضرات کو میری درخواست ہے کہ نماز 5 وقت پڑھیں، اللہ رسول کا نام لیں، استغفار کریں، جمعہ کا دن ہے، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اللہ سے عافیت مانگیں۔ ہر بچے، ہر گھر والے اپنے بچوں کو نماز پڑھائیں اور 5 وقت کی نماز ساتھ درود شریف استغفار کے بھی اہتمام کریں۔ کچھ پتہ نہیں ہے، پاکستان میں واقعات دیکھ لیں، مسلسل واقعات جو ہیں وہ حادثات کے ہو رہے ہیں، مسلسل اچانک اموات ہو رہی ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو ترکی اور شام کا زلزلہ ہے جس نے 5 ملکوں کو گھیرے میں لیا ہے، لیکن نقصان سب سے زیادہ مسلمان ملکوں کا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے، جو زندہ ہیں، جو فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرے۔ یہ ہماری دعا ہے۔ اللہم صلی علی محمد نبی المی وآلہ وسلم تسلیما۔ سب سے پہلے سعودی عرب کی خبر ہے، اور ایک خبر دبئی سے بھی ہے، اور ایک خبر جو ہے وہ قطر سے بھی ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی خبریں بہت ہیں، کیونکہ میں ایک ہفتے سے ولاگ نہیں بنا رہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ اب آج الحمدللہ بہتر ہے طبیعت۔ سب سے پہلے سعودی عرب کا ذکر کر لیتے ہیں۔ سعودی عرب نے ایک قانون بنایا ہے ڈرائیور حضرات کے لیے، جو چلتی گاڑیوں سے جو کو بھی جیسے بوتل پانی کی پھینک دیتے ہیں یا کچھ کھا پی کے شاپر پھینک دیتے ہیں، اس کے اوپر جرمانہ لاگو کر دیا گیا ہے، اور تقریباً کوئی 1000 ریال سے لے کے 3000 ریال تک کے مختلف نوعیت کے چھوٹی بڑی سب گاڑیوں کے اوپر یہ قانون نافذ ہو گیا ہے۔ یہ یکم رجب سے نافذ ہو گیا ہے، تو اس سلسلے میں ڈرائیور حضرات کو بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے کا دبئی نے بھی یہ قانون پاس کر دیا ہے، سیم قوانین بنا دیے ہیں۔ یہ اپنے ملک کو صاف رکھنے کے لیے اور حوادث سے بچنے کے لیے کہ بھی کوئی بھی گاڑی چلتی سے اگر کچھ چیز پھینکتا ہے اور دوسری سائڈ سے بڑی گاڑی یا چھوٹی گاڑی گزر رہی ہے تو وہ حادثہ ہو سکتا ہے، اور پھر جو ہے کچرا بھی اور خوبصورتی بھی موٹر وے، اکثر موٹر وے ہیں ان کے اور سپر ہائی وے ہیں، تو اس پہ اوپر زحمت سے بچنے کے لیے کیا گیا ہے، تو ڈرائیور حضرات متوجہ ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب نے قوانین میں تبدیلی کی ہے۔ جو حضرات وہاں رہتے ہیں، خاص کر گھریلو حضرات، جیسے گھر کا ڈرائیور ہے، گھر کے خدامہ ہے، چوکیدار ہے، مالی ہے، اور اس طریقے سے گھر کے کام کرنے، اس کو خانہ داری بھی کہتے ہیں، مالکان کے علاوہ جو گھر میں ملازم ہیں ان کے لیے، کہ اب ان کا جو انشورنس پالیسی ہے وہ حکومت نے ذمہ لگا دی ہے کفیلوں کے، وہ بھی انشورڈ ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو 1 مہینے کی تنخواہ نہیں ملتی، یہ پہلے بھی میں نے ایک بلاگ میں بتایا، لیکن اب دوبارہ اس قوانین کو ترمیم کر کے مزید اس کو سخت کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی 8 دن میں تنخواہ نہیں دیتا مہینے گزرنے کے بعد یا 10 دن میں، تو 1 مہینہ کفیل اگر تنخواہ نہیں دیتا تو 1 مہینے کے بعد آپ ابشر اکاؤنٹ پہ وہ کریں، شکایت کریں، تو آپ کو حکومت تنخواہ بھی دلوائے گی، اور ساتھ میں جو اگر آپ نہیں رہنا چاہتے اور شکایت ہے تو پھر تنازل بھی حکومت کہے گی اس کو دے دو، ود تنخواہ تنازل بھی فری، اور اگلے کو بھی پابند کیا جائے گا جس کے اوپر تنازل دیا جاتا ہے، تو یہ قانون نافذ ہوں گے۔ یہ قانون بڑے اچھے بنے ہیں، کیونکہ کفیل حضرات 2 3 مہینے جو خدامہ کام کرتی ہیں ان کو تنخواہ نہیں دیتے۔ اگر کسی کو 3 مہینے تنخواہ نہیں دیتی تو پھر اس کو ود جرمانہ تنخواہ دلائی جائے گی۔ یہ بھی قانون بن گیا ہے، تو یہ بھی بہت اچھے قوانین ہیں۔ تیسری بات جو سب سے میں آپ کو ایک بری بات بتانے لگا ہوں، ہمیں بھی پریشانی ہے سب پاکستانیوں کو، جس کے حالات ہمارے ملک کے ہیں۔ 2 ملکوں کے اوپر سعودی عرب نے ویزے کی پابندی لگا دی، ایک پاکستان ہے، دوسرا بنگلہ دیش ہے۔ یہ عارضی نوعیت کی ہے یا مستقل ہے اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن اس کا اطلاق ابھی سے شروع کر دیا گیا ہے۔ جتنے ویزے پاکستان میں آ گئے ہیں ان کو انہوں نے پچھلے 1 ہفتے سے روک کے رکھا، سفارت خانے نے ویزے نہیں لگائے، اور 1 مہینہ ہو گئے جتنے پاسپورٹ داخل ہیں وہ ان کو بھی اپنی چھان بین کر کے ویزے دے رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ جو وہاں سعودی عرب میں حرکتیں ہو رہی ہیں اپنے ملک کا بدنام نہ کریں، اور ہمارے ملک کے حالات بھی اجازت نہیں دیتے۔ اب دیکھیں کہ مہنگائی پریشانی کی وجہ سے ہر بندہ باہر جا رہا ہے،
تو باہر جا کے اگر یہ حرکتیں کرنی ہے تو پھر اپنے ملک میں رہو، جس کی وجہ سے دوسروں کو بھی روزی ماری جاتی ہے اور اپنے ملک کا نام بھی بدنام ہوتا ہے۔ یہ میں بہت ضروری بات کرنا چاہتا تھا، یہ اندر کی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی سلسلے میں جو ابھی ویزے جمع ہو رہے ہیں سفارت خانے میں لگنے کے لیے، پاکستان کے اندر کی بات بتا رہا ہوں، ایک مہینے تک پاسپورٹ واپس نہیں مل رہا، اور اب تقریباً پچھلے منڈے سے، جو منڈے یہ گزر گیا اس سے پچھلے منڈے کو انہوں نے پاسپورٹ لینا شروع کیے۔ پورے دسمبر کی 15 سے لے کے 5 جنوری تک پاسپورٹ لیے نہیں ہیں، جو تھے اندر اس کے ویزے نہیں لگائے، جو پھر منڈے کو شروع کیے، پچھلے منڈے کو، تو اب انہوں نے دینا شروع کیے ہیں۔ اب صرف منڈے کے دن پاسپورٹ لیتے ہیں۔ پچھلے منڈے کو 4000 پاسپورٹ لیے تھے، اس منڈے کو 5000 پاسپورٹ لیے ہیں، لیکن دینے کا وقت کچھ نہیں دے رہے، اپنی مرضی سے روزانہ 200 400 500 1000 پاسپورٹ واپس کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی سختی کر دی انہوں نے۔ اوپر سے حالات آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں، تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے مسلمان ملکوں کے حالات پہ رحم کرے۔ اور ملک کے اندر میں سب سے جو بھی سنا میرے ولاگ کو، ہر گھر والے اپنے بچوں کو نماز اور روزے آنے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، 1 مہینے بعد روزے ہیں، اور ابھی سے نماز کی اور نیکیوں کی پابندی کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک مہینہ اور پاک صاف مہینہ آ رہا ہے رمضان شریف کا، جس میں رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس میں پہنچنے کے، روزے رکھنے کی توفیق دے۔ ابھی جو تازی لیٹسٹ، ابھی میں نے 1 گھنٹہ پہلے خبریں سنی ہے، امریکہ اور کینیڈا میں سخت طوفان آیا ہے برف کا، جس میں درجہ حرارت اتنا گر گیا ہے 40 42 45 تک پہنچ گیا ہے۔ لوگوں کے ہاتھ اور جسم جو ہیں وہ ہڈیاں جمنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے، سارے ملکوں کے اوپر، مسلم نان مسلم کے اوپر رحمت کی بارش نازل کرے، رحمت نازل کرے، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصائب اور پریشانی سے دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔